گمراہی میں گرا، وہ بندہ کافر ہو گیا جس نے انکار کیا کتابوں کا جو خالق و مالک نے اپنے رسولوں پر اتاری، اور جس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اس کی تعلیم اپنی امتوں کو دیں اور انسانیت عدل کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نگرانی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اس کو نازل بھی اللہ نے کیا ہے اور اس کا نگران بھی اللہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ کتاب تبدیل ہو گئی، خلفاء نے تبدیل کر دی، اس میں اضافے ہو گئے، اس میں کمیاں ہو گئی، وہ قرآن حکیم کا انکار کر کے اور اس کی تحریف کا عقیدہ رکھ کے اللہ کی قسم ملت اسلامیہ سے خارج ہو کر ملت کفر میں داخل ہو گئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ولا فخر، غرور نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، ذریت آدم کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ لواء الحمد، اللہ کی حمد کا، اللہ کی تعریف کا جو جھنڈا ہے وہ اللہ قیامت کے دن دے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ پوری انسانیت کو چھاؤں ملے گی تو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ وہ وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا جو انکار کرے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا۔ اہل توحید پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم ہر طرح کے وسیلے کے انکاری ہیں۔ پیارے بھائی، ہم مانتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے وقت کا نبی۔ اللہ جو پیغام دیتا ہے اپنی مخلوق کو وہ نبوت کے ذریعے، وہ رسالت کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مومن کے لیے لازم ہے کہ ایمانیات میں اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر جو خالق نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجی ان پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لائے۔ یہ کتابیں اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجی جو باعث رحمت ہیں اور باعث ہدایت ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مالک فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت دیتی ہے اس کو جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو متقین میں شامل ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ہدایت کا سوال کرے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا، جو خالق کی طرف چل کر آئے گا اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جائیں گے۔ مالک فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ خالق و مالک کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو جو نشانیاں لے کر آئے،
کھلی ہوئی نشانیاں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا کتاب کو، وَالْمِيزَانَ، اور میزان کو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ عدل و انصاف کو قائم کریں۔ خالق و مالک کی طرف سے کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد بیان ہوا کہ عدل و انصاف لوگوں کے درمیان قائم رہے، فیصلے حق کے ساتھ ہوں، انصاف کے ساتھ ہوں، عدل کے ساتھ ہوں۔ اور عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا تبھی جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، جب وہ شریعت کے مطابق ہو۔ جب انسان اپنی رائے سے کرے گا، اپنی سوچ سے کرے گا، تو پھر وہ غلط کر سکتا ہے، لیکن جب وہ فیصلہ اللہ کی کتاب پر ہوگا تو حق پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں خالق و مالک نے رسولوں پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت بیان کی۔ یہ کتابیں آئی کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ لوگ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں۔ اور جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے وہ وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا جو انکار کرے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے رسول کے ساتھ بھیجی۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے میں سچا نہیں ہے تو ایمان کے دعوے میں سچا نہیں۔ اگر کسی کے عقیدے میں شرک اکبر موجود ہے، بھلے وہ دعویٰ ایمان کرے لیکن اللہ کے ہاں اس کا دعویٰ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس نے پہلی چیز جو بیان کی وہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ پر ایمان لائے پھر اس کے رسول پہ لائے، اور پھر اس کتاب پہ ایمان لائے جو اللہ نے نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو اس رسول سے پہلے جو کتابیں آئیں اس پر بھی ایمان لائیں۔ تو ایمانیات کے لیے لازم ہے توحید درست ہو، رسالت پر ایمان درست ہو، کلام الہی قرآن حکیم پہ ایمان درست ہو، اور اس سے پہلے جو اللہ نے بھیجی کتابیں ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو انکار کرے اللہ کا، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہ مانے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہ مانے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، آخرت کے دن پہ ایمان نہ لائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اس پہ ایمان نہ لائے۔ یہ ایسے مولوی ڈراتے ہیں، جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا، بابر ہے اس کو، اس کے عالم دوبارہ نیست، کون مرے گا کون اٹھایا جائے گا، بس یہی دنیا ہے، مر کھپ کے یہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، یا ملائکہ کا انکار کرتا ہے، یا نبیوں کا انکار کرتا ہے، یا کتابوں کا انکار کرتا ہے، یا آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، تو مالک فرماتا ہے وہ کھلی ہوئی دور کی گمراہی میں جا گرا، بہت دور کی گمراہی میں گرا۔ وہ بندہ کافر ہو گیا جس نے انکار کیا کتابوں کا جو خالق و مالک نے اپنے رسولوں پر اتاری، اور جس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اس کی تعلیم اپنی امتوں کو دیں اور انسانیت عدل کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ جن کتابوں کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، آئیے اس میں ایک کتاب تورات ہے، یہ وہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ اسی طرح انجیل یہ وہ کتاب ہے جو اللہ خالق و مالک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ اس کے اندر
کتابوں کی حقانیت کا آوازہ بلند ہوا، یہ تصدیق کرنے والی۔ اسی طرح زبور، یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا کیے۔ قرآن حکیم یہ کلام الہی ہے، یہ کتابوں میں آخری کتاب ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ان کی حقانیت بیان کرنے والی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، خاتم النبیین۔ اور یہ کتاب وہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑا نان مسلم اسکالر اپنے وقت کا مسلمان ہو گیا۔ کسی عالم نے پوچھا کہ آپ کے مسلمان ہونے کا سبب کیا بنا؟ کہا میں نے مارکیٹ سے انجیل لی، اس کے جتنے نسخے ملتے تھے موجود تھے، میں نے وہ سارے لیے اور ایک نیا نسخہ ان کی روشنی میں تیار کر دیا، وہ کر کے میں نے مارکیٹ میں سپلائی کر دیا، دھڑا دھڑ بکا اور خوب تعریف ہوئی کہ یہ جو ہے یہ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے اور یہ بڑی اچھی ہے، جو باقیوں میں کمی کوتاہی تھی یہ اس سے پاک ہے۔ تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ محفوظ نہیں رہی۔ قرآن حکیم کے میں نے کئی نسخے لیے، لیکن کسی نسخے کے اندر ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں۔ اس کے باوجود میں نے کچھ تبدیلی کر کے، کچھ آیات آگے پیچھے کر کے ایک نیا نسخہ تیار کر کے مارکیٹ میں دیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تمام کے تمام نسخے واپس آ گئے کہ یہ لکھنے والا، یہ تیار کرنے والا جھوٹا ہے، یہاں اس نے یہ اضافہ کیا ہے، یہاں اس نے یہ کمی کی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر ایک حرف کا نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب، اور جس کی نگہبانی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم، مالک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو ہم نے نازل کیا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا، اور اس کی نگرانی پھر لوگوں کے ذمہ نہیں چھوڑی۔ مالک نے فرمایا کہ اس کا محافظ بھی پھر میں ہوں۔ دنیا اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے، وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوگی۔ اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت اللہ نے کتنی عظیم کھلی ہوئی نشانی کے ساتھ کی، کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور کروڑوں سینے ایسے ہیں جن سینوں کے اندر اللہ کا یہ کلام محفوظ ہے۔ کوئی چاہے کہ میں پوری دنیا، پوری مارکیٹ میں قرآن حکیم کے جتنے نسخے ہیں نعوذ باللہ وہ لے لوں، اکٹھا کر لوں اور سب کو جلا دوں، اور پھر یہ کتاب ناپید ہو جائے گی، تو تب بھی اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے سینے، مسلمان بچے، مسلمان بچیاں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، عربی، غیر عربی، عجمی، جو عربی کو جانتے ہی نہیں، لیکن 7 سال کے بچے ہم نے ایسے دیکھے، 6 سال کے بچے ایسے دیکھے جو اللہ کی رحمت سے پورے قرآن حکیم کو اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ کچھ عورتیں، پچھلے دنوں ہی ایک جمعیہ تحفیظ القرآن کی ایک رپورٹ ہماری نظروں سے گزری، ایک 70 سال کی عورت امتحان دینے کے لیے آئی اور کامیاب ہو گئی۔ پورا امتحان اس نے ممتاز تقدیر سے پاس کیا، 30 سوال اس سے کیے گئے اور 30 کے 30 اس نے جواب درست دیے، اور وہ 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر کے گئے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نگہبانی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس کو نازل بھی اللہ نے کیا ہے،
اور اس کا نگران بھی اللہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ کتاب تبدیل ہو گئی، خلفاء نے تبدیل کر دی، اس میں اضافے ہو گئے، اس میں کمیاں ہو گئی، وہ قرآن حکیم کا انکار کر کے اور اس کی تحریف کا عقیدہ رکھ کے اللہ کی قسم ملت اسلامیہ سے خارج ہو کر ملت کفر میں داخل ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، اس میں کمی اور اضافے ہوئے ہیں، اپنی پسند کی آیات نکال دی گئی اور اپنی پسند کی خود بنا کے ڈال دی گئی۔ ارے اللہ نے پوری کائنات کو چیلنج کیا تھا کہ میرے اس کلام کی طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ تم کہتے ہو اس میں کمی اور اضافے ہوئے، تو تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، تم ایمانیات کے اس عظیم نقطے پر آ کر فیل ہو گئے، اور تمہارے کفر پہ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتا ہے وہ اللہ کے حکم کا انکاری ہو کر، قرآن کی نص کا انکاری ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ ایمانیات میں چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا، یہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے اپنے پیغامات اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے رسولوں کو منتخب کیا، جن کی فرما برداری کرنا کامیابی ہے اور جن کی نافرمانی ناکامی ہے۔ جس نے رسولوں کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا، فقط اطاع اللہ، کامیاب ہی نہیں ہوا، اسے اللہ نے اتنی شان دی کہ جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور جس نے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو ٹھکرایا، اس نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے جو نازل کیا اپنے رسولوں پر، رسولوں نے بغیر چھپائے بغیر تبدیلی کیے اس امانت کو پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حقیقت نبویہ کو اگر سمجھنا چاہیں تو خالق اور مخلوق کے درمیان شریعت پہنچانے کا واسطہ اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اہل توحید جو ہیں وسیلے کو نہیں مانتے، یہ ہمارے اوپر تہمتیں اور دھوکے ہیں۔ ہم صرف ناجائز وسیلوں کو نہیں مانتے اور جائز وسیلے تمام کے تمام مانتے۔ اپنی طرف سے ہمارے اوپر جھوٹ گھڑ کے لگانے والوں کہ تم وسیلے کو نہیں مانتے تو اللہ نے یہ پوری شریعت نبی کے وسیلے سے نہیں دی۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس وسیلے کو نہیں مانتے؟ جس وسیلے کے ہم انکاری ہیں وہ یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے کوئی شک نہیں، اس پہ موت نہیں آئے گی کوئی شک نہیں، اسے اونگ نہیں آتی کوئی شک نہیں، وہ زندہ ہوتے ہوئے اونگ، نیند، موت کی کمزوریوں سے پاک ہوتے ہوئے بقول تمہارے محتاج ہے کہ کسی واسطے سے پکارا جائے، ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اور جو مر گیا، نیند نہیں، اونگ نہیں، مر گیا اور مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، اس کو بغیر واسطے کے پکارتے ہیں یا نہیں؟ اس کی ڈھیری پہ جا کر کہتے ہیں بابا جی، شاہ جی آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ بابا نیچے پڑا ہے 5 فٹ نیچے، اور یہ 5 فٹ کا ہے، کم از کم اوپر کھڑا ہے، 10 فٹ کا فاصلہ تو ہو گیا۔ اب یہ آواز اس بابے تک کس وسیلے سے جا رہی ہے؟ کم از کم قبر میں کوئی سوراخی کر لو، کوئی پائپ لگا لو، نہیں تو کوئی سپیکر خرید کے لگا لو، ایمپلیفائر لگا لو، بابے کے کان تک بھی کسی وسیلے سے بات پہنچاؤ۔ تم اس جاہلانہ گفتگو پر جس کا ہم رد کرتے ہیں کہ اللہ مالک کو سنانے کے لیے کسی مردے کا وسیلہ نہ قرآن نے درس دیا ہے نہ حدیث نے درس دیا ہے، اس کو لا کر تم اہل توحید پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم ہر طرح کے وسیلے کے انکاری ہیں۔ پیارے بھائی، ہم مانتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے وقت کا نبی۔ اللہ جو پیغام دیتا ہے اپنی مخلوق کو وہ نبوت کے ذریعے، وہ رسالت کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور یہ نبوت، یہ رسالت عطائی ہے، کسبی نہیں۔ کوئی کمائی کر کے، کوئی محنت کر کے، کوئی چلہ کشی کر کے خود نبی بن سکتا؟ خود محنت کرے، عبادات کرے، ریاضتیں کرے، مجاہدے کرے، اور آخر میں کہ جناب اب میں ترقی کرتے کرتے مرزا قادیان کی طرح نبوت کے مقام پر پہنچ گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ نبوت
خود کمائی نہیں جا سکتی، اپنی محنت سے اس سٹیج تک پہنچا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اور لمبے رکوع اور سجدے اور قیام کرتے ہوئے سیدہ عائشہ دیکھ کے فرماتی ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو پیارے حبیب نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عطا ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ نے انسانیت کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ کا پایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ اختیار کرتا ہے، چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے انبیاء کی جماعت، کوئی وظیفے کر کے، کوئی چلے کر کے، کوئی مجاہدے کر کے، کوئی محنت کر کے، کوئی ریاستیں کر کے اس مقام تک نہیں پہنچی، یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ صوفیاء نے اس راستے کو کھولا، اس نے کہا جی بندہ ترقی کرتے کرتے فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ آخر میں فنا فی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی روح کا اتصال نبی کی روح سے ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بھی نبوت والے سارے پروٹوکول مل جاتے ہیں۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ نبی اللہ کی عطا سے، اللہ کے چناؤ سے، اللہ کے پسند سے بنتا ہے، اپنی محنت سے کوئی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے منصور حلاج کے بارے میں آتا ہے، کسی نے کہا ہے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، آپ ترقی کرتے کرتے اسٹیج پر پہنچ گئے کہ اب آپ نبی بن گئے، کہا تیرا بیڑا غرق ہو، میری شان تو نے کتنی کم کر دی، میں نبوت کے مقام پہ نہیں پہنچا، میں تو اللہ کے مقام پر پہنچ گیا، میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والا کافر ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، عطائی ہے، کوئی کما نہیں سکتا، کوئی اس مقام تک اپنی محنت کے سر پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے اپنا رسول منتخب کر لیتا ہے، اور تمام رسولوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3148 سنیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ولا فخر، غرور نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، ذریت آدم کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ لواء الحمد، اللہ کی حمد کا، اللہ کی تعریف جو جھنڈا ہے وہ اللہ قیامت کے دن دے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ پوری انسانیت کو چھاؤں ملے گی تو مصطفیٰ جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ قیامت کے دن انسانیت آئے گی آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے چلتی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو تمام انبیاء آگے بھیجیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے، وہ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، اور پیارے حبیب کی شفاعت ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا، پیارے حبیب کی شفاعت ہوگی، جہنم میں سے گناہگار مسلمانوں کو نکال کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ایمانیات میں 5واں رکن ارکان ایمان میں وہ آخرت ان پہ ایمان لانا، یہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا سدا نہیں رہنی، اس نے اختتام پذیر ہونا ہے، اس دنیا نے سمیٹ دیا جانا ہے، اور مرتے ہی برزخ کا ایک نیا جہان منہ کھولے کھڑا ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو نا، بس اس مٹی انسان گیا، اگلا جہان، آنکھیں بند ہوئی، قیامت قائم ہو گئی، برزخ کا جہان شروع ہو گیا۔ آخرت موت سے شروع ہو کر قبر، برزخ، حشر نشر، آخر میں جنت یا جہنم، اس تمام کے اوپر شامل ہے۔ جو ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ
آخرت پر ایمان لانے میں صادق ہے، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو آخرت کا انکار کرے، جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے، جو برزخ کا انکار کرے، جو حشر و نشر کا انکار کرے، جو جنت جہنم کا انکار کرے، ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کے دوڑیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، اس دن وہ اپنی قبروں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہو۔ آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس دن پر ایمان لائیں جس دن اللہ ہم سے پہلے ہمارے بعد پوری انسانیت کو اکٹھا کرے گا۔ اس دن کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی کسی کونے میں چھپ نہیں سکتا۔ اس دن سب نے اکٹھا ہونا ہے، سب کی پیشی ہونی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے آخری بیٹے تک وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے بارہا سوچا کریں، بارہا اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے روک کے سوچا کریں یہ جملہ مجھے کہاں لے کے جائے گا۔ اپنا قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کریں یہ قدم مجھے کہاں لے کر جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے ٹینشن نہیں ہوتی میں نے کیا کہا ہے، اور اللہ کو وہ اتنا ناراض کرنے والا جملہ ہوتا ہے کہ اسے اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا۔ اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے، اپنا ہاتھ، اپنا قدم استعمال کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے، کیوں؟ قیامت کے دن بدلہ ملنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر میں وہاں پر پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی، کہہ دیجئے کہ اگلے پچھلے سارے کے سارے لمجموعون، اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، اس متعین دن کے وقت ضرور پیشی ہوگی، ضرور اکٹھے ہوں گے۔ یہ آخرت کا دن بڑا خطرناک ہے، جس کی اکثریت اللہ ہدایت دے تو دے، اس کی یاد کو اپنے دل سے نکال کر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم سب اور پوری انسانیت مریں گے، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر اللہ کے پاس اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کفار کا ایک انداز بیان کرتا ہے، زعم الذین کفروا، کفار نے یہ سوچی، انہوں نے یہ گمان کیا، ان لن یبعثوا، کہ ہمیں نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ نٹھا۔ ایک تو ہے انسان کھل کے انکار کر دے کہ میں نے نہیں مرنا، میں نے نہیں اٹھایا جانا، مر بھی گیا تو دہریے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مریں گے مٹی میں مل جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کھل کے اپنی زبان سے انکار کرتا ہے، وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن پیارے بھائی، وہ بندہ بھی بڑی خطرناک وادی میں ہے جو کھل کے زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کے معاملات وہ چغلی کھا رہے ہوتے ہیں کہ اسے آخرت کا ڈر۔ مثال دے کے سمجھا دوں، آپ نے کسی غریب کا حق مار لیا، کسی مسکین کا حق مار لیا، اور وہ مسکین آپ کے اوپر نہ کیس کر سکتا ہے، نہ آپ کی پٹائی کر سکتا ہے، نہ زبردستی چھین سکتا ہے، اس کے پاس آخری ایک ہی سہارا ہوتا ہے کسی کو ڈرانے کے لیے۔ اس نے کہا پھر دیکھ لے، میں دے دے میرا پیسہ، وگرنہ قیامت کے دن۔ انہوں نے کہا اچھا قیامت کے دن؟ اب یہ جملہ مومن اور غیر مومن کے لیے فرق کے لیے بڑا عظیم ہے۔ اگر آپ نے سنا قیامت کے دن حساب لوں گا، اللہ کے سامنے پکڑوں گا، اللہ ہے، اللہ پوچھے گا، اور آپ کانپ گئے، آپ کانپ گئے، ٹھہر بیٹھ، یہ اپنا حق لے، 150 ریال کے لیے مجھے اگلے جہان نہ پکڑنا۔ تو معنی یہ کہ آپ دل سے مومن ہیں، آپ نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی میں نے مرنا ہے، واقعی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اگر آپ کو کہا جائے قیامت کے دن، ایک اچھا جو جیب میں ہے وہ بھی دے دے، اکٹھا حساب کر لینا، ایسے بھی ہے نا،
کئی بدنصیبوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، قیامت کے دن حساب کرو گے تو جو لیے پھر رہے ہو یہ بھی دے دو، جو یہ کھوتا کھلے گا تو وہ بھی کھل جائے گا۔ تو اللہ کفار کا انداز بیان کرتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ مولا نے جواب کہہ دیا، قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہیں ضرور کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ اکبر، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے وہ تمہارے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں ہے، جس کا مرضی حق مار لو، جس کا مرضی چھین لو، جس کا مرضی کھا لو، جو مرضی کر لو، جو مرضی رگڑ دو، جو مرضی، یہ دنیا ہے کر لو مرضی۔ ایک دن آئے گا جہاں آپ کی مرضی نہیں ہوگی، پھر آپ کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے اور بڑے شدید غصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے اور اسے کہہ رہے کہ بس کر نہ مار، بس کر، چھوڑ دے۔ اور وہ غصے کی کیفیت ایسی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہیں سنی۔ آپ قریب آئے اور آپ نے ایک جملہ کہا، اپنے سے نیچے والوں پہ ظلم کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میں اور آپ اگر یاد رکھیں تو انشاءاللہ ظلم کرتے ہوئے ہاتھ، زبان، قدم رک جائیں گے۔ آپ نے کہا، میرے صحابی تو اپنے غلام پہ جتنی طاقت رکھتا، تیرا غلام ہے، کوئی غیر بندہ آزاد ہوگا تو تجھ سے لڑے گا، اس کا قبیلہ آئے گا، یہ تیرا غلام ہے، اس کا تو کوئی اگلا پچھلا نہیں آئے گا نا، تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھ، تو جتنا کنٹرول اپنے غلام پہ رکھتا ہے اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ صحابی تھے، ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز تھے، فوراً ڈر گئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو مارنا تھا مار لیا، جو مجھ سے ظلم ہو گیا، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اپنی اس غلطی کے کفارے پر میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے تیرے عضو کو جہنم کی آگ نہ پکڑ لیتی۔ جب یہ یاد ہو کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اللہ نے اٹھانا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں کر کے گئے اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے، پھر نہ کسی کا مال مارا جاتا ہے، نہ کسی کو گالی دی جاتی ہے، نہ کسی کی چغلیاں اور غیبتیں ہوتی ہے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے ظلم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو یاد ہوتا ہے رسید میں جمع ہو رہا ہے، اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، ملے گا اگلے جہاں۔ کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جنہیں صدقہ جاریہ کہتے ہیں، کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کو کیا کہیں، اس کا گناہ بھی جاری رہتا ہے۔ نیکی صدقہ جاریہ کیا مطلب؟ آپ نے مسجد بنوا دی، آپ تو فوت ہو گئے، جب تک یہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی آپ کو ثواب۔ آپ نے ہسپتال بنوا دیا، آپ تو فوت ہو گئے، اب جب تک یہاں مریضوں کا علاج ہوتا رہے گا آپ کو ثواب۔ آپ نے درخت لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، پانی کا کوئی انتظام کروا دیا، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک گناہ جاری بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے موبائل سے آپ نے گندی ویڈیو، گندا گانا سارے گندے ہوتے ہیں، گندے اچھے گانے تو نہیں، آپ نے گانے، گندی فلمیں، بے حیائی کی تصویریں وہ اپنے دوستوں میں بھیج دی۔ آپ نے بھیج کے تو واٹس ایپ بند کر دیا، لیکن کیا خیال ہے ماشاءاللہ وہ بند ہوگا؟ آپ نے فیس بک پہ شیئر کر دی، ٹویٹر پہ شیئر کر دی، لیکن وہاں بریک لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ آپ نے ایک کلک کیا، اب جتنے کلک آگے ہوتے جا رہے ہیں لاکھوں میں، ملین، 2 ملین، 3، 4، وہ جب تک نشر ہوتا رہے گا اس کا سارا گناہ جہاں اوروں کو ملے گا تو اصل بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آپ نے رکھی تھی، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ جاری گناہ ہے۔ قیامت کے دن ویسے تو دیکھنے میں یہ موبائل نا ہلکا پھلکا سا موبائل ہے، اتنا وزن نہیں ہے اس کا، ہائے ہائے، لیکن اس کا بڑا وزن ہے، اس کا بڑا وزن ہے۔ بھلے وہ سارا وزن آپ نیکیوں میں ڈال لو، صبح اٹھو،
آپ کے دوست، آپ فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے اپنے دوستوں کو سب کو فون کرو، اٹھو بھائی نماز کے لیے، آپ کو پتہ ہے فلاں فلاں بندہ سستی کرتا ہے، آپ انہیں اٹھا دیں نماز کے لیے، بہت اچھا۔ صبح جمعرات ہے، صبح سوموار ہے، رات کو میں بھائی سحری کر لینا، روزہ رکھ لینا، آپ نیکی کی کوئی بات پہنچا دیں، بڑا وزن ہے اس کا، آپ کے پلڑے میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر ایک جملہ کہوں آپ کو، نیکی کے کسی کام کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، نیکی کے کسی کام کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، جو نیکی آپ کے سامنے آئے اس نیکی کو کر گزریں۔ کیوں؟ پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے، اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے، کس عمل کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت آپ کو آ لے اور آپ معاف ہو جائیں۔ آپ کی نظر میں کوئی بہت بڑا عمل اور ہوگا۔ زبیدہ نام کی تاریخ میں ایک مسلمان خاتون گزری ہے جس نے نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے، مینا تک ٹھنڈا میٹھا پانی پہنچانے کے لیے حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی، فوت ہو گئی۔ خواب میں آئی کسی کو، خواب میں ہی اس نے پوچھا کہ کیا بنا زبیدہ تمہارا، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا ماشاء اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، جنت دے دی؟ کہا ہاں جنت دے دی۔ کہا اچھا تم نے تو وہ نہر کھدوائی تھی نا، بہت بڑا عمل تھا تمہارا، کہاں سے نہر کھدی تھی اور مینا تک پہنچی تھی، اور کتنے حاجیوں نے پانی پیا ہوگا، اور کتنے راستے میں پرندوں نے پیا ہوگا؟ کہا نہیں، کوئی نہر شہر کا کوئی چکر نہیں ہے۔ کہا پھر کون سی نیکی تمہارے کام آئی؟ کہا 2 رکعتیں میں مستقل ہر رات سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کرتی تھی، اللہ نے وہ 2 رکعتیں قبول کر کے میرے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ نہیں جانتے آپ کا کون سا عمل اللہ قبول کرے گا۔ آپ کی نظر میں کوئی ایک عمل ہو سکتا ہے پہاڑوں جتنا بلند ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہ ہو، اور ایک عمل آپ کی نظر میں راستے سے گزرتے ہوئے کانٹا، کیل، پینچ، میخ، کوئی چیز ایسی نظر آ گئی، آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی۔ نیت کیا کی کہ یہ کسی کے پاؤں میں چبھ گئی تو اسے بڑی تکلیف ہوگی مسلمان کو، میں اٹھا کے سائڈ پر رکھ دوں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے ایک شخص کے گناہ کو اس لیے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دیا کہ اس نے راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک شخص معاف ہو گیا تھا جس نے کتے کے بچے کو پانی پلا دیا تھا، ایک فاحشہ معاف ہو گئی تھی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ تو جو نیکی آپ کے سامنے آئے، وہ مسجد بنانے کی ہو، وہ مدرسہ بنانے کی ہو، وہ درخت لگانے کی ہو، وہ نیک کام زبان سے صدقہ کرنے کی ہو، کوئی بھی عمل ہو، کسی عمل کو ہلکا نہ جانے کہ میں نے تو بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کروں یا نہ کروں۔ آپ نہیں جانتے اللہ کس عمل کو پسند کر کے آپ کو معاف کر دے۔ تو جو نیکی کا کام سامنے آئے اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ اپنا ضرور ڈالیں، اس نیت پہ کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اس بات پہ یقین رکھنا کہ قیامت انتہائی قریب ہے، بڑی قریب ہے قیامت، پتہ نہیں کب آ جائے، کب واقع ہو جائے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں، بڑی دور، بڑی لمبی زندگی پڑی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے اور فکری حملہ ہوتا ہے شیطان کا۔ آپ کو نماز پڑھ لو بھائی، ابھی 18 سال تو عمر ہے میری، 18 سال عمر ہے، 19 سال عمر ہے، ابھی تو جوانی مستانی سر چڑھنے والی جوانی ہے، ابھی تو فلمیں، گانے، VCR، یہ دنیا کے اندر ڈوبنے دو۔ جب ہو جائیں گے نا 55-60 سال کے بابا جی، بڈھے جی، چیٹی داڑھی والے، سوٹا ہاتھ، کوئی اور کام ہی نہیں ہونا، اس وقت فلم دیکھیں تو لوگ ہیں بابا ہے آ کر فلم دیکھنے دیں، چلو اس وقت پھر ہم نمازیں شروع کر دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ 60 سال کی عمر تک پہنچیں گے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے۔ اکثر کہتے ہیں جی شادی ہو جائے پھر رکھ لیں گے داڑھی، ابھی نہ داڑھی کی بات کریں، اس میں شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے پھر رکھ لیں گے۔ پیارے بھائی، اپنی منگیتر یا اپنی ہونے والی بیوی کو خوش کرنے کے لیے نبی کو ناراض کر کے جس مکان کی بنیاد آپ پہلی اینٹ غلط رکھ رہے ہو وہاں سے خیر ہوگی، اس کھوک سے محمد بن قاسم پیدا ہوگا، احمد ابن حنبل پیدا ہوں گے، ابن تیمیہ پیدا ہوں گے، جی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے،
ہوتے ہائے جمالو پیدا ہوں گے. تو مولوی صاحب بھی پیدا ہو گئے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا تازہ تازہ کلپ چڑھا ہوا ہے حیدرآباد کے پیر صاحب کا. وہ پیر صاحب دلہن پیر ہیں. دلہن پیر ہے مولوی داڑھی والی دلہن. یہ 2018 ماڈل کا نیا پیر ہے. داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن اس نے مکمل لباس دلہن کا پہنا ہوا ہے. چوڑیاں، انگوٹھیاں، کڑے، زیور اور سرخی. میرے خیال پارلر سے کہیں تیار ہو کے پیر صاحب آئے ہیں اور ان کا نام ہے جی دلہن پیر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی اللہ والے پیر نہیں ہیں، یہ شیطان والے ہیں. یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ اولیاء الشیاطین ہیں. یہ اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں. یہ ملعون انسان ہے. میرا جملہ سخت ہوگا، کڑوا لگے گا کسی کو تو کڑواہٹ ختم کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اس عورت پہ لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. آج کل ہو رہا نا، الٹا کام ہو رہا ہے. لڑکی لڑکا بننے کے چکر میں ہے اور لڑکا باجی بننے کے چکر میں ہے. کسی طرح مجھے پتہ نہ لگے بھی میں کو منڈا اور میں نے یہ بھی سمجھا بھی کڑی جی پھرن رہی ہے. لمبی لمبی پونیاں، لمبی لمبی چوٹیاں، ہیئر سٹائل ہیں جی. وہ جو کام عورتیں کرتی تھی آج لڑکے کرتے ہیں. ٹخنے سے کپڑا مرد کا اونچا ہونا چاہیے، لڑکی کا اونچا ہے. نیچے لڑکی کا ہونا چاہیے، لڑکے کا نیچے ہے. کون سا کام ہے جو مردوں والا عورتوں نے نہ اپنایا ہو؟ الا من رحم ربی. نیک عورتیں بھی بہت ہیں لیکن یہ فتنہ کا دروازہ کھل رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ اس طرح کے پیر بابا جی، شاہ جی. اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل پیر ہیں جی، یہ آج کل کے پیر ہیں، پرانے پیر ایسے نہیں. قبر پرستوں کے ہاں سارے ہی ایسے ہیں. دلیل مجھ سے مانگ لیجئے. ملفوظات احمد رضا کے اندر احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال ہوا سچے مجذوب کی کوئی نشانی بتائیں، تو ایک سچے مجذوب کا تعارف کرواتے ہیں. موسیٰ سہاگ سچے مجذوب تھے، زنانہ وضع رکھتے تھے. یہ حیدرآباد کا بابا وہ موسیٰ سہاگ کا ہی لگتا ہے، کوئی پڑ پوتا دڑ پوتا ہوگا. زنانہ وضع، زنانہ لباس، زنانہ ڈریس، چوڑیاں، انگوٹھیاں اور عورتوں کے لباس یہ پہنا کرتے تھے. بارش نہیں ہوتی تھی. ایک طرف تو یہ بتا رہے ہیں خود کہ یہ
مردانہ نہیں زنانہ لباس پہنتا تھا، اور اس پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ لیکن شان کتنی بیان کرتے ہیں کہ اس کی شان اتنی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی تھی، بادشاہ نے آ کے، وزراء نے آ کے کہا جی کوئی دعا کر دیں، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، تو اس نے دعا کرتے ہوئے کیسے کی؟ پتھر اٹھایا، اپنی چوڑیوں کی طرف لایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہنے لگا کہ یا تو می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی بیوی ہونے کا دعوے دار ہے یہ بے ایمان، جس کو سچا مجذوب بنا کر اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان میں بادل پہاڑوں کی طرح آئے، بارش برسی، جل تھل ایک ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا سہاگ ہے اور میں اس کی سہاگن بیوی ہوں، وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ برائیاں رکنے والی نہیں ہیں، چلیں گی۔ قرب قیامت تو اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ ان قبر پرستوں، ان شعبدہ بازوں کا بڑا دجال نہ آ جائے، اس سے پہلے یہ میدان ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن اے پیارے بھائی، میری گفتگو اس سے ہے جس نے توحید کی دعوت کو سمجھا ہے۔ آپ نے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کیا کیا ہے؟ قیامت قائم ہونے والی ہے اور بڑی قریب ہے، اس کو دور نہ سمجھیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تو ویسے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اذا مات ابن آدم کا بیٹا جو ہی مرتا ہے قامت قیامتہ، اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ مرو گے معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اس زندگی کو نعمت جانیے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کر کے جائیے۔ اس قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یسألونک عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حدیث میں بھی آتا ہے، انہوں نے آگے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا جس طرح پوچھنے والے کو نہیں پتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم بھی تجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ نشانیاں کچھ اللہ نے بیان کی، وہ نشانیاں بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، سور پھونکا جانا ہے، انسانوں پر بے ہوشی طاری ہونی ہے، پھر سور پھونکا جائے گا، انسانوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، عدالت لگے گی، حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف جھانکے گا، دائیں طرف نیکییں ہوں گی، بائیں طرف گناہ ہوگا، سامنے جہنم دہک رہی ہوگی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا۔ پیارے بھائی، یہ میدان لگنے والا ہے جو بڑا شدید ہے، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ آج اس کو اس دنیا میں یاد رکھو، آج کی زندگی میں اس عدالت کو نہ بھولو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ آپ سے محبت کا معنی آپ کی سنتوں سے محبت کرو، آپ کے دین سے محبت کرو، آپ کی ذات سے، آپ کی آل سے، آپ کے اصحاب سے، آپ کی چھوڑی ہوئی شریعت سے محبت کرو اور اس کا دفاع کرو، اس کو آگے پھیلاؤ، اپنا مال، جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اس دین محمدی کے نشر کرنے پہ خرچ کرو، اور پھر خوشخبری سن لو، حشر کے میدان میں پہنچو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ انعام کرے گا۔ کیا؟ گرمی بڑی شدید ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، پیاس سے برا حال ہوگا، اللہ اپنے نبی کو حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی اہل ایمان کو پانی پلائیں گے۔ کسی نے پوچھا اس کے پیالے برتن کتنے ہوں گے؟ کہا جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اس سے زیادہ اس کے برتن ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور پیارے نبی کا ہاتھ سب سے بڑھ کر جو اس پانی کو پی لے گا پھر دوبارہ اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اس پر ایمان لانا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، اور آخرت پہ اگر ایمان نہیں تو بندہ وادی ایمان سے